محترم ناظرین، گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے روزے کے چند مسائل پیش کیے تھے اور جو عوام میں غلط فہمیاں روزے کے حوالے سے پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیا تھا۔ اس میں ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سوتے رہتا ہے اور فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ اٹھتا بھی ہے کچھ وقتوں میں تو ان میں جو ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گناہوں کے کام کر رہا ہے، تو آیا کہ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا فقہی اعتبار سے، لیکن جو روزے کی باطنی برکتیں ہیں اور جو روزے کی روحانیت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 بھی پڑھی تھی کہ روزے کا مقصد پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد اور روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے کو پرہیزگاری حاصل ہو، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود سو کر فرض نمازیں چھوڑتا ہے اور جن وقتوں میں اٹھتا ہے وہ ان وقتوں میں گناہوں کے کام کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ روزے کا مقصد اور روزے کی جو حکمت ہے پرہیزگاری وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو روزے کی روحانیت، روزے کی لذت، روزے کی باطنی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اس حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی روزہ رکھنے کے باوجود بری بات کہتا ہے اور بری باتیں ان باتوں پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کچھ حاجت نہیں۔ اسی طرح مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو یعنی بے مقصد فضول اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام ہے، یعنی ہر لغو، بیہودہ اور فضول لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آگے روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اکبر، رمضان تو ہے ہی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ محترم ناظرین، روزے کے جو ہے 3 درجے ہیں، یعنی روزے 3 قسم کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ اور ایک خواص کا روزہ اور ایک اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ روزے کا لغوی معنی ہے رکنا، الامساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رکنا، باز رہنا۔ تو عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور روزے کا تیسرا درجہ یہ اخص الخواص لوگوں کا روزہ، یعنی خاص لوگوں میں بھی خاص لوگوں کا روزہ، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے رکھنا اور تمام امور کو ترک کر دینا، روزے کے اندر اپنی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے رکھنا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صوفیہ کرام کے نزدیک روزہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کروں گا کشف المحجوب کا۔ لاہور کی زمین پر آرام فرمانے والے بزرگ حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو جو ہے شہوانی نظر سے روکے رکھنا، اور کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا،
زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ روزے کے اندر اور رمضان میں کچھ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے اور یہ غلط فہمی ان میں پائی جاتی ہے کہ روزے میں تیل لگانے، خوشبو لگانے اور زیر ناف بال صاف کرنا درست نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر خوشبو لگانے، تیل لگانے اور زیر ناف بال صاف کرنا درست نہیں ہے۔ تو صحیح مسئلہ سماعت فرمانے، روزے کے اندر یہ سارے کام جو ہے جائز، یعنی تیل لگانا، خوشبو لگانا اور زیر ناف بال صاف کرنا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل سے روزے کی حالت میں پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح محترم ناظرین، ایک یہ بھی لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہیں کھلی اور سحری کھانا جو ہے چھوٹ گئی ہم سے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو درست مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار شرع ذہب کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے۔ اب ذہب کبریٰ کیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ 3 مکروہ اوقات ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی فرض، واجب، نفل، قضا نماز جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ طلوع فجر کے 20 منٹ بعد تک، اور جو دوسرا وقت تھا ذہب کبریٰ یعنی زوال کا وقت، اور وہ عموماً ہمارے پاکستان میں 11:30 سے 12 کے درمیان تک کا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ 11:30 سے 12 تک کا ہی ہو، کچھ 5 منٹ آگے پیچھے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا وقت جو مکروہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ تھا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری کی روزے کی نیت رات میں بھی کری جا سکتی ہے، اور نصف النہار شرع جو دوسرا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے بھی نیت کر لی تو ٹھیک ہے، روزہ ہو جائے گا۔ کیونکہ 3 قسم کے روزے ہیں، ان کی نیت جو ہے نصف النہار شرع سے پہلے کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی نے کر لی تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ وہ 3 قسم کے روزے کیا ہیں؟ وہ 3 قسم کے روزے یہ ہیں: ادائے روزہ رمضان، یعنی جو بھی رمضان چل رہے ہیں ان کے روزے، ان کی نیت جو ہے نصف النہار شرع ذہب کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا۔ سحری نہیں کیا، یعنی سحری میں آنکھ نہیں کھولی، سحری کھانا بھول گئے، 8 بجے 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، تو اگر کوئی منافی ہے روزہ کام نہیں کیا تو وہ نیت کر لے اسی رمضان میں تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ادائے رمضان کی بات ہو رہی ہے، ادائے روزہ رمضان، اور دوسرے روزے ہیں نذر معین، اور تیسرا روزہ ہے نفل۔ یہ 3 قسم کے روزے ہیں کہ ان کا وقت جو ہے ذہب کبریٰ یعنی نصف النہار شرع سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ ادائے روزہ رمضان یعنی رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ادا، اور نذر معین کا روزہ یعنی کوئی کسی شخص نے منت مانی، نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شوال کے اندر 20، 21، 22 تاریخ کے روزے رکھوں گا شوال کے، تو یہ نظر معین ہو گئی، اس کے روزہ، اس قسم کے روزے۔ اور تیسرا نفل روزہ کہ اس کی نیت کا وقت بھی جو ہے ذہب کبریٰ یعنی نصف النہار شرع سے پہلے تک ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر نیت کر لے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر نیت کرتا ہے، یعنی رات میں نیت نہیں کری، سحری کے بعد، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس حوالے سے آپ سماعت فرمائیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھی جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک، روزہ بند ہونے کے بعد سے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص سحری میں نہیں اٹھا، ٹھیک ہے، اور سحری کھانا چھوٹ گئی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ 8 بجے 9 بجے اس کی آنکھ کھلی، تو اگر اس نے سحری سے لے کے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو توڑ دیتا ہے، کھانا پینا وغیرہ اور دیگر دوسرے کام جو روزے کو توڑ دیتے ہیں، قصداً نہیں کیا ایسا کام، بھولے سے ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، قصداً اگر ایسا کام نہیں کیا تو وہ 10 بجے بھی اگر اٹھ کر نیت کرتا ہے روزے کی تو اس کا روزہ
ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پہلی بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ دوسری بات کیا رکھنی ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ یہ نہیں کہ 10 بجے میری آنکھ کھلی تو میں 10 بجے سے روزے سے ہوں، 9 بجے سے روزے سے ہوں، نہیں، بلکہ نیت یہ کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے، جب سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے روزے سے ہوں، یہ نیت کرے گا۔ اور تیسری بات کیا مد نظر رکھنی ہے کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ نصف النہار کے بعد یعنی ضحوہ کبریٰ نصف النہار شریف کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔